أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل سے خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و اہل پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اصفیہ پرویز ہے اور میں دارالارقم کی تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جو بھی حق اب میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ انشاءاللہ آج ہم جز 3 سٹارٹ کریں گے جو کہ آیت نمبر 253 سے سٹارٹ ہوتی ہے سورہ البقرہ کی۔ اے رسول، فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو اوپر بعض کے، ان میں سے جس نے کلام کیا اللہ نے، اور بلند کیا ان میں سے بعض کو درجات میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ ٹائم ٹو ٹائم سے بھیجا، اور کچھ چیزوں میں کچھ کو فضیلت دی اور کچھ کو کسی اور چیزوں میں فضیلت دی۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات پر بھی اللہ نے انہیں کلام کیا۔ سب کو الگ الگ چیزیں ملی، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں، اور تائید کی ہم نے اس کی ساتھ روح پاک کے، یعنی بہت ساری معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور تائید کی ہم نے یعنی مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی تھرو جبرائیل علیہ السلام۔ جیسے بیمار کو عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے، اسی طرح کے معجزے دیے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے کرتے تھے۔ اور اگر چاہتا اللہ نہ ایک دوسرے سے وہ باہم لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے۔ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور سب توحید کا پیغام لے کر آئے، لیکن لوگ کیا کیے کہ ایک نبی کو پکڑ لیے اور دوسرے کو چھوڑ دیے۔ جیسے کہ یہود نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ پھر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور باہم کیا کیے، فرقے بازی کر لیے، جبکہ تمام انبیاء ایک ہی دین کا پیغام لے کر آئے۔ اس کے بعد آ گئی ان کے پاس روشن نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، یعنی کھلی نشانیاں آنے کے باوجود، سب کی کتابوں میں نشانیاں موجود ہونے کے باوجود، سب جو بھی انبیاء آئے وہ توحید کا پیغام لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا اور اپنی ضد کی وجہ سے یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ تو ان میں سے کچھ جو ایمان لائے اور کچھ جس نے کفر کیا، یعنی کچھ لوگ ہینڈ فل آف پیپل ایمان لے کر آئے اور کچھ جو ہے انکار کر دیے۔ اور اگر چاہتا اللہ نہ وہ باہم لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ جو وہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو زبردستی سب کو ایمان پر لا سکتا ہے، لیکن بطور ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے سب کو مہلت دی ہے قیامت تک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو ان میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہم ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے ہم کو دیا۔ اور رزق کیا ہے؟ رزق وہ ہے، وہ ہر چیز ہے جس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خرچ کرو، اس سے پہلے کہ آ جائے ایک دن نہیں کوئی خرید و فروخت اس میں، اور نہ گہری دوستی اور نہ کوئی سفارش۔
यहाँ पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन के बारे में बता रहे हैं कि क़यामत का दिन क्या होगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क़यामत आने से पहले अपने माल को खर्च करो, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए माल को खर्च करो, इससे पहले कि क़यामत आ जाए जिस दिन कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगा। उस दिन हम चाहेंगे कि हम अपना माल देकर आग से पीछा छुड़ा लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो आज ही हमें माल देकर अल्लाह की रज़ा हासिल करना है और उस दिन का कोई रिकमेंडेशन या कोई सिफारिश भी नहीं होगी। और काफिर वो है जो जालिम है। अल्लाह का इनकार करने वाले, रसूलों का, दीन का और दीन का इनकार करने वाले वो लोग हैं जो जालिम हैं। यहाँ से आयतल कुर्सी स्टार्ट होती है। अल्लाह ताला नहीं कोई इलाह मगर वही, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। अल्लाह जितना हमसे मोहब्बत करता है उतना कोई भी नहीं करता। अल्लाह की रज़ा में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा। वो हमेशा से ज़िंदा है जो हमेशा से कायम है। जिन लोगों के पीछे इंसान भागता है वो हमेशा से कायम नहीं है, ना थे। इसीलिए अल्लाह की रज़ा के लिए हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। ना पकड़ती उसको ऊँघ और ना नींद। अल्लाह ताला क्या चीज़ है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अल्लाह ताला को ऊँघ भी नहीं आती और ना नींद आती है। अल्लाह ताला इज़ जस्ट परफेक्ट। इसके लिए है जो कुछ ज़मीन में है और आसमानों में है। हम छोटी सी चीज़ पाकर इतना अकड़ते हैं, इतना गुरूर करते हैं, लेकिन जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है वो सब कुछ अल्लाह ताला का है। कौन है जो सिफारिश करे उसके पास मगर साथ उसके इज़्न के। अल्लाह ताला का रुतबा ऐसा है, शान ऐसी है कि कोई भी उसके पास रिकमेंडेशन लेकर नहीं जा सकता, कोई भी ज़रूरत नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस अल्लाह चाहे। अगर अल्लाह चाहे तो एक इंसान कुछ भी कर सकता है, बिना अल्लाह के इज़्न के कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो जानता है जो कुछ उसके सामने है और जो कुछ उसके पीछे है, यानी हमारे पास्ट और फ्यूचर सब कुछ अल्लाह ताला जानते हैं और वो कोई भी नहीं जानता और नहीं इकट्ठा कर सकता साथ इसके चीज़ के उसके इल्म में से। यानी अल्लाह ताला के पास जो इल्म है वो कंप्लीट इल्म है, कंप्लीट नॉलेज है। हमारे पास बस थोड़ा सा इल्म है जो अगर हम दुनिया और सारे सब्जेक्ट्स पूरी कायनात का इल्म भी अगर हम इकट्ठा कर लें तो भी अल्लाह के इल्म के सामने ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह का इल्म इतना कंप्लीट है, इतना वास्ट है, ये हम सोच भी नहीं सकते। मगर साथ उसके जो वो चाहे, अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको इल्म में से अपना कुछ हिस्सा देता है। कोई भी इल्म हो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। छाई हुई है उसकी कुर्सी जो अल्लाह ताला का थ्रोन है। और कुछ उलमा ने अल्लाह ताला के कदम रखने की जगह इसको डिस्क्राइब किया है। और नहीं थकाती उसको उन दोनों की हिफाजत, आसमानों और ज़मीन की हिफाजत अल्लाह ताला की को नहीं थकाती। अल्लाह ताला थकान जैसी कमज़ोरी से पाक है। हम थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं, अगर काम नहीं भी करते हैं तो भी थक जाते हैं, लेकिन तमाम आसमानों और ज़मीन की हिफाजत, हर चीज़ की हिफाजत अल्लाह ताला को नहीं थकाती और वो बुलंद है, बहुत बड़ा। यहाँ अल्लाह की पहचान बताई जा रही है कि अल्लाह ताला कैसे हैं, जो कंप्लीट इल्म रखते हैं और ऊँघ, नींद, थकान जैसी कमज़ोरियों से पाक है। आसमानों में है, जो ज़मीन में, सबका सब कुछ अल्लाह है और हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। नहीं कोई जबर दीन में। जब अल्लाह ताला को पहचानते हैं और अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो हम दीन को प्रैक्टिस करते हैं। वो सही प्रैक्टिसिंग ऑफ दीन है। किसी को हम ज़बरदस्ती या फोर्सफुली दीन के ऊपर नहीं लेकर आ सकते। और एक इंसान दीन पर तब ही हो सकता है जब वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। जब हम अल्लाह ताला की मोहब्बत को फ़ील करते हैं तभी अमल करते हैं। वो रब जिसके पास इतना सब कुछ है, वो रब जो हमेशा से ज़िंदा है, दोनों जहानों का मालिक है और वो मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे ऊपर रहम करता है। मेरी ज़िंदगी के लिए इतना सब कुछ बनाने के बावजूद वो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरी हिदायत के लिए कुरान दिया, सुभान अल्लाह। तो हम उस अल्लाह ताला के लिए अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते? क्या हम उसकी मोहब्बत में, उसकी रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? तहकीक वाज़े हो गई हिदायत गुमराही से। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए कुरान को भेज दिया जो बहुत क्लियर है, जो गुमराही और हिदायत से डिफ्रेंशिएट करके हमें सही और सीधा रास्ता दिखाती है।
جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، طاغوت ہر وہ چیز جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے دور کرے وہ طاغوت ہے، جیسے کہ بت، قبر، لیڈر، مرشد یا وہ کوئی بھی چیز ہو جو ہمیں اللہ سے دور کر دے وہ طاغوت ہے۔ اور جو کوئی انسان چیزوں کو چھوڑ کر ایمان لے آئے گا اللہ پر، پس تحقیق اس نے تھام لیا کڑا مضبوط، یعنی قرآن کا کڑا مضبوط، نہ ہے کوئی ٹوٹنا اس کے لیے، اور اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یہ کتنی بیوٹیفل آیت ہے، کتنی بیوٹیفل بات ہے کہ محبت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ کیا ہمیں کسی اور کی ضرورت ہوگی جب اللہ تعالیٰ ہمارے دوست ہوں گے؟ یہ کتنی پیاری دوستی ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ جو اتنا بلند ہے وہ دوست ہے ایمان والوں کا، ہمارا دوست ہے۔ آپ خود ہی سوچئے، کیا ہمیں کسی اور کی ضرورت ہوگی یا کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہوگی جب ہمارا دوست اللہ تعالیٰ ہے اور وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف روشنی کے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کفر کے اندھیروں میں سے نکالتا ہے نور کی طرف، روشنی کی طرف، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ان کے دوست طاغوت ہے، وہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے طرف اندھیروں کے۔ اللہ کا ایمان روشنی ہے اور طاغوت ایمان والوں کو چھوڑ کر جو کفر کرتے ہیں انہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اللہ کے ایمان کی روشنی سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور وہ اندھیروں میں چلے جاتے ہیں کفر کے اور شرک کے۔ یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جہنم میں۔ کیا نہیں دیکھا تم نے طرف اس کے جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں کہ عطا کی اس کو اللہ نے بادشاہت۔ یہ نمرود کا واقعہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی پہچان بتا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، اچھا تو وہ میں بھی کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں اور میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، تو بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے اور پاس تم لے آؤ اس کو مغرب سے۔ تو حیران ہو گیا وہ کون؟ نمرود حیران ہو گیا وہ جس نے کفر کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بیچ کی گفتگو ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو ظالم ہے۔ ظالم کیا چیز ہے؟ ظالم کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا اور کسی کا حق نہیں ادا کرنا۔ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے اللہ کا حق نہیں ادا کرنا اور شرک کرنا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یا اس شخص کی طرف جو گزرا اوپر ایک بستی کے اور وہ گری ہوئی تھی اوپر اپنے چھتوں کے۔ یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک بستی جو پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا، تو وہ بستی سے گزرے اور کہا، کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بعد اس کی موت کے؟ تو مار دیا اس کو۔ یعنی اب ان کے دل میں ایک ڈاؤٹ آیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوری بستی کو ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے کھڑا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی موت دے دی 100 سال تک۔ وہ مرے ہوئے حال میں 100 سال تک تھے۔ پھر اٹھایا اس کو اور فرمایا، کتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو؟ تو اس نے بتایا، بس ٹھہرا 1 دن یا کچھ حصہ 1 دن کا۔ ان کے اوپر 100 سال موت تھی، پر انہوں نے کہا شاید 1 دن یا کچھ حصہ 1 دن کا۔ فرمایا، بلکہ تو ٹھہرا 100 سال، پس دیکھو طرف اپنے کھانے کے جو نہیں سڑا اور فریش تھا، اور دیکھے طرف اپنے گدھے کے جو گدھا جس پر وہ سواری کر رہے تھے، اور تاکہ ہم بنا دے تم کو ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ اور وہ سب لوگوں کے لیے نشانی بن گئے۔ گدھا جو ہڈی ہو گیا تھا پر کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، پر یہاں ان کا نام نہیں لیا جاتا، اللہ عالم۔ اور دیکھو طرف ہڈیوں کے کس طرح ہم جوڑ دیتے ہیں ان کو۔ گدھے کا بتایا جا رہا ہے، پھر ہم پہناتے ہیں ان کو گوشت۔ پھر جب واضح ہو گیا واسطے ان کے، کہا میں جان گیا بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ جب یہ ہوا تو وہ ایمان لے کر آئے کہ ہاں ہم قیامت کے دن ایسے اٹھائیں گے اللہ کے اذن سے۔ یہ قیامت کی طرف اشارہ اور یقین ہے۔
اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب تو دکھا مجھ کو کس طرح تو زندہ کرے گا مردے کو۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یقین پکا تھا، لیکن دل کے مطمئن کے لیے وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ قیامت کے دن وہ ایسا کیسے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا بھلا نہیں تو ایمان رکھتا؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پاس لے آؤ 4 پرندوں میں سے، پھر مائل کرو ان کو اپنی طرف، پھر رکھ دو ان کو ہر پہاڑ پہ ایک حصہ، پھر بلاؤ ان کو، وہ آ جائیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا اور اپنی طرف مائل کیا اور 4 ٹکڑے کر دیے، پھر ہر پہاڑ پہ رکھ دیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے واپس ان کے پاس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد انہیں اس طرح یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ڈیمو دے رہے ہیں کہ کس طرح وہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، مانند مثال ایک دانے کے، وہ اگائے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے مال کو بڑھاتے ہیں جو ہم اس کی راہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، جیسے اگر ہم 1 دانے زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا دانہ 7 بالیاں یعنی 7 کارن لگتے ہیں، پھر ایک کارن میں 100 دانے ہوتے ہیں، پھر 700 ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ہماری نیکیاں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور وہ سنت کے مطابق مال خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے کے بعد احسان بالکل بھی نہیں جتانا چاہیے، دکھاوے کے لیے تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا مقصد مال خرچ کرنے کا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو انکریج کر رہے ہیں مال خرچ کرنے کے لیے، اور ہمیں طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کہاں مال خرچ کرنا ہے اور مال خرچ کرنے کے بعد کیا نہیں کرنا ہے جس سے ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو۔ پھر نہیں وہ پیچھا کرتے جو انہوں نے خرچ کیا احسان جتا کر، اور نہ تکلیف دے کر اذیت دیتے ہیں۔ ایمان والے نہ انہیں احسان جتاتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، نہ کوئی ایسی بری بات کرتے ہیں یا انہیں اذیت دے کر یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مال ان کے لیے خرچ کیا ہے۔ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بات اچھی اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے کے پیچھے آئے جس کی تکلیف، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو دکھاوے کے لیے لوگوں کے۔ نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر یا یوم آخرت پر، تو اس کی مثال مانند مثال ایک چٹیل پتھر کی، چکنا پتھر جس پر مٹی ہو اور پہنچی اس کو تیز بارش اور بس چھوڑ دیا اس کو صاف۔ یعنی کہ ایک چکنا پتھر رہتا ہے اور اس کے اوپر سمجھو کہ تھوڑی سی ڈسٹ جب بیٹھ جاتی ہے تو بارش آنے پر وہ مٹی یا ڈسٹ جو بھی ہوتی ہے وہ اڑ چلی جاتی ہے، اور وہ پتھر پھر سے چکنا رہ جاتا ہے، اور وہ کچھ بھی سوکھ یا ابزرو نہیں کر سکتا۔ تو اس کی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے کہ تو اسی طرح اگر کوئی انسان صدقہ کرتا ہے اور احسان جتاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، تو اس کی نیکی اسی طرح ضائع یا ویسٹ ہو جاتی ہے۔ نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے اس پر کسی چیز کا اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی۔ اس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے پوری چیزیں ضائع ہو جائیں گی، اور وہ قدرت بھی نہیں رکھ سکتے کہ وہ اپنی نیکی ہولڈ کر سکے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد ایمان والے اس طرح سے نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو کافر ہے۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا ہے، اللہ میرا خوش ہو جائے، اللہ میرا راضی ہو جائے، ایسی سوچ کے ساتھ ہمیں صدقہ کرنا ہے، اور پختگی ان کی نفسوں کی طرف سے۔ ایمان والے اپنے نفس کی پختگی کے لیے بھی اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔
اور ان کی مثال مانند مثال ایک باغ کی ہے، اونچی جگہ پر پہنچی اس کو تیز بارش، جیسے کہ ایک ہل اسٹیشن پہ جب بارش پہنچے گی اور وہ پھل دیتا ہے دگنا۔ جیسے آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہل اسٹیشن پہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ ڈبل فروٹس یا پھل ملتے ہیں، اس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش تو ہلکی بارش یا شبنم بھی اگر آ جائے تو بھی وہ ڈرائی یا سوکھا نہیں ہوتا، تب بھی وہ فروٹفل ہی رہتا ہے۔ تو اسی طرح مثال دے کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو انسان اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کو اس کا پھل 100% ملتا ہی ہے قیامت کے دن، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک ہو اس کے لیے ایک باغ کھجوروں میں سے اور انگوروں میں سے، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہو، اور پہنچے اس کو بڑھاپا اور اس کے لیے اولاد ہو کمزور، پھر پہنچے اس کو ایک بگولا اس میں سے آگ ہو تو وہ جل جائے۔ اسی طرح وہ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں مثال دے کر کہ انسان کیا کرتا ہے، زندگی بھر کام کر کے ایک باغ ریڈی کرتا ہے کہ اس کو بعد میں کام آئے۔ جیسے انسان لائف لانگ کمائی کر کے بڑھاپے کے لیے سیو کرتا ہے، سٹور کرتا ہے، اسی طرح باغ بننے میں بھی لائف لانگ لگ جاتے ہیں، گرو ہونے میں پوری زندگی چلی جاتی ہے، بہت ٹائم چاہیے۔ اور پھر جب باغ ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کا بڑھاپا آ جاتا ہے، جب وہ فائدہ لینے والا ہوتا ہے، تب ایک آگ آ کر باغ کو جلا دیتی ہے۔ اس کی مثال قیامت کے دن کمپیئر کی جا رہی ہے کہ اسی طرح جب تم محنت کرنے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد، جب تم احسان جتاتے ہو، تکلیف دہ بات کرتے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ نہیں کرتے ہو، تو قیامت کے دن ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس دن اسی طرح ہماری ساری تمام نیکیاں جل جائیں گی اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اب نیکسٹ اللہ تعالیٰ کیسے مال خرچ کرنا ہے وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ مال پاک ہو، پاک یعنی باطنی اور ظاہری دونوں چیزوں سے پاک ہو۔ حلال مال میں سے اچھی چیز دینا ہے جو تم کماؤ، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے، یعنی کہ زمین میں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے، جیسے کہ اناج اگاتی ہے زمین، اور اس کے علاوہ پھر جیسے کہ گیس یا گولڈ یا آئل، ان سب چیزوں میں سے ہمیں خرچ کر کے اپنے مالوں میں سے ہمیں صدقات کرنا ہے۔ اور نہ تم ارادہ کرو ناپاکی کا، ناپاک چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں مت سوچو، حالانکہ نہیں ہو تم لینے والے اس کو، مگر کہ تم نظر انداز کر جاؤ اس کے بارے میں، یعنی کہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ تم دوسروں کو مت دو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے تو ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، کتنا اچھا کام کیا ہے، لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ ہماری نیکیوں کی، ہمارے صدقات کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے محتاجی کا، شیطان کہتا ہے کہ ارے نہیں، تم اپنا مال خرچ مت کرو، تم غریب ہو جاؤ گے، کسی کو مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے اور وہ تمہارا مال لے کر عیش کریں گے، اسی لیے اس سے اچھا ہے کہ تم اپنا مال خرچ مت کرو اور تم مت دو۔ اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا اور اس سے اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ دیتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے۔ حکمت یعنی وزڈم، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لینا یا صحیح وقت میں صحیح ڈیسیجن لینے کو حکمت کہتے ہیں، چیزوں کو وائزلی سمجھنا۔ اور جو کوئی دیا گیا حکمت تو تحقیق وہ دیا گیا بھلائی بہت سی۔ جس بھی انسان کو حکمت ملتی ہے وہ خیر میں ہے، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ جو بھی اللہ کی بات سمجھتے ہیں وہ اور نصیحت لے کر عمل کرتے ہیں تو وہ لوگ عقل والے ہیں۔ اور جو خرچ کرو تم کوئی بھی خرچ کرنے والی چیز یا نظر مانو تم، نظر کا مطلب منت ہوتا ہے، جو ہم منت مانگتے ہیں، کوئی بھی نظر پاس بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ یعنی کہ جو ہم منت مانگتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک کام ہو جائے تو میں یہ کر دوں گی یا روزہ رکھوں گی یا کچھ بھی، تو وہ منت یا نظر جو بھی ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں پوری کرنا ہے، یہ اوبلیگیٹری بن جاتا ہے جب ہم منت مانگتے ہیں اور ہمارا کام پورا ہو جاتا ہے، یہ کمپلسری ہے اور ہمیں یہ پورا کرنا ہی ہے۔
اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو کتنا اچھا ہے تمہارے لیے، اور اگر تم چھپاؤ اس کو اور تم دو اس کو محتاج کو تو وہ اچھا ہے تمہارے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ صدقات کو ظاہر کرنے بھی کہہ رہے ہیں اور چھپانے کے لیے بھی بتا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دے کر ایسے دینا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے، تو یہ بات نفلی صدقات کے لیے ہے جس کو ہم دے رہے ہیں۔ اگر کسی کی عزت کی بات ہو تو ہمیں اسے چھپا کر دینا چاہیے، یا پھر اگر ہم صدقہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ پبلک ہے یا پھر کوئی صدقہ فرض ہے جیسے کہ زکوٰۃ جو کمپلسری ہے سب کے لیے، تو یہ ہمیں دکھا کر دینا چاہیے تاکہ اس سے دوسرے بھی موٹیویٹ ہو اور انہیں موٹیویشن ملے اور وہ بھی اپنا زکوٰۃ نکالے اور دوسروں کو دے، اور وہ دور کرے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات سے ہماری برائیوں کو دور کرتے ہیں۔ نہیں ہے آپ کے ذمے ان کی ہدایت، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے، اور نہیں تم خرچ کرو گے مگر چاہنے کے لیے اللہ کی رضا، اور جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے پورا کر کے دیا جائے گا تمہاری طرف، اور تم نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ اس نیکسٹ آیت میں کس کس پر مال خرچ کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ فقراء کے لیے، وہ لوگ جو گھیر لے گئے راستے میں اللہ کے، یعنی دین کے کام میں جو لوگ بزی رہتے ہیں اور ان کے پاس کمائی کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں پر ہمیں اپنے مال خرچ کرنا ہے۔ نہیں وہ استطاعت رکھتے دوڑ دھوپ کرنے کی زمین میں، جیسے کہ جاب، بزنس وغیرہ، وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ سمجھتا ہے ان کو جاہل دولت مند پاک دامنی کی وجہ سے، یعنی کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں کہ ارے ان لوگوں کی کیا کمی ہے، اگر کمی ہوتی تو وہ مانگ لیتے۔ دین کا کام کرنے والے لوگ سب سے نہیں مانگتے اور ان کی ضرورت رہتی ہے مال کی۔ تم پہچان لوگے ان کو ان کی علامت سے، نہیں وہ مانگتے لوگوں سے اصرار کر کے۔ ان کے چہرے سے ان کی پریشانی تم پہچان لوگے، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات کو اور دن کو چھپا کر اور علانیہ طور پر، پاس ان کے لیے ان کا اجر ہے اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہے ان پر ان کے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو، نہ وہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کھپتی بنا دیا گیا اس کو شیطان نے چھو کر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں ایکسپلین کر رہے ہیں جو سود کھاتا ہے، اس کی حالت اس طرح سے ہوگی جیسے کہ وہ پاگل ہے، جیسے شیطان نے اسے چھو لیا ہے، اسے پوسیس کر لیا ہے، ان کا بیہیویئر اس طریقے سے ہوگا۔ یہ باوجہ اس کے کہ وہ بے شک، وہ کہتے ہیں بے شک تجارت مانند ہے سود کے، تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت یعنی کہ بزنس اور سود تو دونوں ایک ہی ہے، اور سود کو الگ الگ نام دے کر وہ سود کھاتے ہیں اور اسے حلال کہتے ہیں، اور حلال کر دیا اللہ نے تجارت کو اور حرام کر دیا ربا کو۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت حلال رکھی ہے اور ربا کو حرام قرار کیا ہے، تو جو کوئی آئے اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے تو پھر وہ رک جائے تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس یہ نصیحت آ گئی اللہ کی طرف سے کہ ربا حرام ہے، اور اگر وہ رک جائے اس عمل سے تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی لوٹے تو یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن جو سود کھاتا ہے وہ انسان اس طرح پاگل ہوگا کہ اسے سمجھ نہیں آگا، اتنی شوق میں ہوگا کہ وہ سمجھ نہیں سکے گا کہ میں کیا کروں ایسا کہ میں اس آگ سے پیچھا چھڑا لوں۔ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر ناشکرے کو، گنہگار کو۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک اور قائم کی نماز اور دی زکوٰۃ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ ہمیں خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا فیوچر کیسے ہوگا، یا پھر قیامت کے دن ہمارے اعمال کیسے ہوں گے، اور غمگین ہم ہمیشہ پاسٹ کو لے کر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں ان کے اپنے اعمال کا اجر ضرور ملے گا، اور وہ قیامت کے دن ہوگا، تو قیامت کے دن نہ وہ خوف میں ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی ہو سود میں سے، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کبھی بھی سود لیا ہے لائف میں تو اسے جو پینڈنگ یا کیلکولیشن جو بھی ہے تمہارا پریویس کیلکولیشن حساب کتاب سود کے بارے میں، اسے چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ اور سود کھانے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر اگر نہ تم کرو تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اللہ تعالیٰ سود کھانے والوں کے لیے خبردار کر رہے ہیں کہ انہیں جنگ کرنا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ کیا ہم اللہ سے جنگ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل ہے تمہارے مالوں میں سے، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اگر کوئی سود کھا رہا ہو تو اسے کیلکولیشن میں نہیں لینا ہے، لیکن جو تمہارا مال اصل مال ہے وہ تم ضرور لے سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے اور وہ تم پر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اور اگر ہے تنگ دستی تو مہلت دینا ہے آسانی تک، اور اگر تم صدقہ کرو بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ اور ڈرو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی، اور وہ ظلم کیے جائیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم لین دین کرو قرض کا ایک مقرر وقت تک تو لکھ لیا کرو اس کو، اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان کوئی بھی لکھے کتاب عدل کے ساتھ اور نہ انکار کرے لکھنے والا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فائنینشیل ڈاکیومنٹیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیسوں کے لین دین کرتے ہیں تو اسے لکھ لینا چاہیے، ایک ڈاکیومنٹ بنانا چاہیے، اور ساتھ عدل کے ساتھ ہمیں انصاف کے ساتھ ہر چیز اس میں وقت کے بارے میں، مال کے بارے میں سب کچھ اسے نوٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے، اور وہ لکھے جیسے کہ سکھایا اس کو اللہ نے۔ پس چاہیے کہ وہ لکھے اور چاہیے کہ املا کرائے وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی کہ یہ ڈاکیومنٹیشن کی رسپانسبلٹی اس کی ہوگی جو قرض لینے والا ہے، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا اور نہ کمی کرے اس میں۔ یہ ڈاکیومنٹیشن میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ عدل اور انصاف کے ساتھ لکھی جانی چاہیے۔ پھر اگر ہو وہ شخص اس پر اوپر اس کے حق کے کم عقل یا کمزور، یا نہیں وہ استطاعت رکھتا کہ املا کرائے، وہ پس چاہیے کہ املا کرائے اس کا سرپرست عدل کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی ڈیل یا ڈاکیومنٹیشن ہو رہا ہے اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے اگر وہ شخص کم عقل ہے یا کمزور ہے یا بچہ ہے، تو چاہیے کہ اس کا سرپرست یا گارڈین جو بھی ہوتا ہے وہ رسپانسبلٹی لے اور اس کا کام کروا دے عدل کے ساتھ۔ اور گواہی بنا لیا کرو 2 گواہ سے اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ وہ دونوں ہو 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورت۔ اس ڈاکیومنٹیشن کے لیے ہمیں 2 گواہ چاہیے، 2 مرد۔ اگر سپوز صرف ایک ہی مرد اویلیبل ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہم یوز کر سکتے ہیں، اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، کہ جس پر ہمیں بھروسہ ہے ان ویسے گواہ کو ہم یوز کر سکتے ہیں ڈاکیومنٹیشن کے لیے، کہ بھول جائے ان دونوں میں سے کہ تو یاد کر دے ان دونوں میں سے ایک دوسری کو، اور نہ انکار کرے گواہ جب بھی وہ بلائے جائے۔ یہاں پر 2 عورتیں اس لیے دی گئی ہیں کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی گھر اور بچوں میں بزی رہیں گی، تو اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری عورت یاد دلائے گی کہ کیا ڈاکیومنٹیشن ہوئی تھی۔ اور ہمیں جب بھی گواہ کو بلایا جاتا ہے کسی بھی بات سے تو ہمیں انکار نہیں کرنا ہے، اور ہمیں جا کر ہمیں اپنا ریپرزنٹیشن کرنا ہے، اور نہ وہ سستی کرے کہ تم لکھو اس کو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، طرف اس کے وقت مقرر۔ یہ بات زیادہ انصاف والی ہے نزدیک اللہ کے، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ نہ تم شک میں مبتلا ہو جاؤ، مگر یہ کہ تجارت حاضر تم لین دین کرتے ہو اس کو آپس میں، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ۔ یعنی کہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ اگر ہم ڈاکیومنٹیشن کر لیں کوئی بھی ڈیل، بیکاز ایک وقت کے بعد ڈیفینیٹلی ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیا ڈیل تھے، کیا رولز تھے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ لیکن جو ہم حاضری طور پر خرید و فروخت کرتے ہیں، جیسے آن دا اسپاٹ اگر ہم کچھ لے رہے ہیں دے رہے ہیں، تو اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو تم لکھو اس کو اور گواہ بنا لو جب تم باہم خرید و فروخت کرو، اور نہ نقصان دیے جائے لکھنے والے۔ یعنی کہ جو اگر ہم کسی کو گواہ بنا لیں تو اس کو بار بار پریشان کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور نہ گواہ کو، اور اگر تم کرو گے تو بے شک گناہ ہے تمہارے لیے، اور ڈرو اللہ سے، وہ سکھاتا ہے تم کو اللہ، اور اللہ ہے ساتھ ہر چیز کے جاننے والا۔
اور اگر ہو تم سفر پر اور نہ تم پاؤ لکھنے والا تو رہن رکھنا ہے قبضی کی ہوئی کا، اور پھر اعتبار کرے تم میں سے بعض پر، تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص امین بنایا گیا اس کی امانت کو۔ یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور ہم سفر پر ہیں تو ہم رہن رکھ سکتے ہیں۔ رہن یعنی کہ کوئی چیز امانت کے طور پر ہمیں انہیں گروی کے طور پر رکھنا، اسے رہن کہتے ہیں۔ تو جب ہم قرض دے دیا جاتا ہے تو ہمیں رسپانسبلی جو امانت ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں اسے ریٹرن کرنا ہے، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، اور جو کوئی چھپائے گا اس کو تو بے شک وہ گنہگار ہے دل اس کا، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں ہے یا تم چھپاؤ گے اس کو، وہ حساب لے گا تمہارا ساتھ اس کے۔ اللہ تو بے شک دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ ایمان لائے رسول ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا طرف اس کے اور اس کے رب کی طرف سے، اور سارے مومن سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک میں سے اس کے رسولوں میں سے، اور انہوں نے کہا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، تیری بخشش اے ہمارے رب اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر ذمہ ہے جو اس نے کمایا۔ یہاں پر ایمان والے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب نہ تو معجزہ کرنا ہمارا اگر ہم بھول جائے یا ہم خطا کرے، اے ہمارے رب نہ تو ڈال ہم پر کوئی بوجھ جیسے کہ ڈالا تو نے اس کو ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو ایمان والے تھے ان لوگ کتنی ہارڈشپ سے گزرے، جب مسلمان بہت کم تھے جیسے کہ صحابہ کرام تھے۔ حدیثوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیفیں گزرنے کے بعد بھی، اتنے ہارڈشپس کے بعد بھی وہ ایمان کا دامن نہیں چھوڑے۔ کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ ہم اتنا سہ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اے ہمارے رب، اور نہ تو اٹھا ہم سے جو نہیں طاقت ہمارے لیے اس کی، اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہمارے لیے، اور رحم فرما ہم پر، تو ہمارا مولا ہے، پاس مدد فرما ہماری اوپر قوم کے جو کافر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب